سمجھنا ہے اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار کسی بیرونی طاقت کو نہیں بلکہ پاکستانی قوم کو حاصل ہے، اور ایک ہی اس وقت سلوشن ہے اس جو بحران ہے اس سے نکلنے کا، کہ ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف انتخاب ہو تاکہ پاکستانی قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے۔ یہاں پہ دو چیزیں میں ضرور کہوں گا۔ ایک میں جو ہمارے بہادر صحافی تھے جو پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو پاکستان کے خودداری کے لیے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے ظلم اور تشدد کے خلاف اور ظلم اور تشدد کی وجہ سے سر جھکانے سے انکار کیا۔ ارشد شریف جس کے اوپر پورے پاکستان میں FIRs ہوئے، پنجاب میں بہت زیادہ FIRs ہوئے، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، اس کے ساتھ صابر شاکر، معید پیرزادہ اور یہ سیاست.PK کا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، ان کے خلاف بھی FIRs ہوئے۔ پنجاب حکومت کو آئین اور قانون کے خلاف یہ جو جعلی FIR درج ہوئے تھے اس کو پوری طور پہ واپس لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ نہ صرف FIRs واپس لینا چاہیے بلکہ جنہوں نے یہ جعلی FIRs درج کیے ان کے خلاف آئین اور قانون کے خلاف ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ ہوتے کون ہو؟ ایک امپورٹڈ سرکار کو امریکی غلاموں کو بچانے کے لیے پاکستان محب وطن پاکستانیوں کے اوپر بغاوت کے مقدمے درج کرتے ہو، ان کو دہشت گرد بناتے ہو، ان کو ریاست کے خلاف شرانگیزی پھیلانے کی الزام ان کے اوپر لگاتے ہو، اور اس کے ساتھ 25 مئی کو جو ہمارے کارکنان محب وطن پاکستانیوں کے خلاف جو شیلنگ ہوئی، جو لاٹھی چارج ہوا، جو تشدد ہوا، جو ماں اور بچوں کے اوپر تشدد ہوا، اس کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے کہ وہ کون سے چہرے تھے جو ریجیم چینج آپریشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے پاکستانیوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اس طرح پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ اقبال کے گھر میں، علامہ اقبال کے گھر میں گھس کے اس کی بیٹی کو ہراساں کیا گیا۔ جو ہراسانی کے واقعات تھے، جتنا تشدد تھا، جو گھر میں گھسے، جو چھاپے مارے، ان تمام لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یہ امپورٹڈ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی غیرت مند قوم، خوددار قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ ان کے مد مقابل آنے کی کوشش مت کرنا۔ جو بھی ان کے مد مقابل آئے گا، جو بھی ان بیکاریوں اور غلاموں کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اس میں بہہ جائیں گے۔ پاکستان حقیقی آزادی کی طرف بڑھ چکا ہے، اور جو امپورٹڈ حکومت تھی انہوں نے کیا کیا، ذرا اس کے اوپر بھی 1 منٹ میں بات کر لیتے ہیں۔ آتے ساتھ ہی اپنے لیے 1100 ارب کے کیسز معاف کرائے۔ ڈاکٹر رضوان، یہ مقصود چپراسی، ڈاکٹر رضوان بھی جس انداز سے ان کی موت ہو گئی، مقصود چپراسی جو مرکزی کردار تھا وہ جس طرح مر گیا، پھر اس کے ساتھ صحافیوں کے اوپر تشدد، پاکستانیوں کے اوپر تشدد، جعلی FIRs، گھروں کی پہ چاپے، پولیس گردی، گلو بٹ کا استعمال، میڈیا کے اوپر پابندی، معیشت تباہ، ڈیزل ریکارڈ مہنگا، پیٹرول ریکارڈ مہنگا، آٹا گندم ریکارڈ مہنگا، بجلی ریکارڈ مہنگی۔ یہ ہے امپورٹڈ حکومت کی چند دنوں کی کارکردگی، اور اپنے لیے وزارتیں بانٹو، اشتہارات پہ روپے لگاؤ اور بیرونی ملک دورے کرو، سرٹیفائڈ چوروں ڈاکوں کو اپنے دوروں میں رکھو، تو یہ ان کے 3 مہینے کی کارکردگی ہے۔ پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین۔ آج ہم نے یوم تشکر بھی منانا ہے۔ آج ہم نے ان تمام بہادر صحافیوں کو، میڈیا کے ورکرز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تحریک انصاف کے اور پاکستانی قوم ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان بدل چکا ہے۔ پاکستان، یہ میں پھر سے بتا دوں، یہ اقتدار کی جنگ اب نہیں ہے۔ اور کل میں بیانات سن رہا تھا جن کی کام پہ ٹانگ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بیانیہ بدلنا ہوگا، ہمیں سیاست کرنی ہوگی۔ بھائی، سیاست اور بیانیوں سے بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، یہ اس جانب ہم بڑے ہیں جو اقبال کا خواب تھا اور قائد کا ویژن تھا۔ انشاءاللہ اس پاکستان کو ہم دنیا کے لیے مثال بنائیں گے، تحریک حقیقی آزادی کے تحریک کو آگے لے کے جائیں گے، اور اس کی تکمیل ایک الیکشن نہیں ہے، اس کی تکمیل انشاءاللہ پاکستان کو ماڈل بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے سے ہوگا، صحیح معنوں میں حقیقی آزادی حاصل کرنے سے ہوگا۔ دنیا میں اپنی خود مختار
اور خودداری پہ مبنی فیصلے کر کے یہ مقام حاصل ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پنجاب میں گورنر راج کی سونی پر کام جاری ہے. دیکھیں ایک تو میں ان کو بتانا چاہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ بڑھ کے تو بہت مارتا ہے. اس سے ذرا پوچھیں کہ 22 افراد کے قتل کا الزام آپ کے اوپر ہے, ایک مجرم اور ملزم کو بٹھایا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں. اور بڑھ کے تو میں ہمیشہ سے سنتا ہوں ان کی, کوئی پاکستانی قوم کا اگر کسی نے اس وقت سامنا کیا اور مد مقابل آنے کی کوشش کی تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے. کل انہوں نے پورا زور لگایا لاہور میں لوگ جمع کرنے کے لیے, ایک سرکس بھی لگایا, ایک کامیڈی تھیٹر بھی آپ لوگوں نے دیکھا, کوئی نہیں آیا. کل عمران خان نے آج یوم تشکر کا اعلان کیا تھا, کل پوری قوم نکل آئی تھی. آپ کے